بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ دروازہ بند کر دیا کرو، چھٹی والی ریکارڈنگ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی، آج کیا دن ہے؟ ہیں چاند رات ہے نا، تو چاند رات کو بھی آتا اسکول؟ ایس ایم ایس نہیں ملا آپ کو؟ آپ نے واٹس ایپ میں چیک کیا نا؟ چھٹی ہے عید کی، ہم بدھ والے دن آنا ہے. کب آنا ہے؟ جاؤ. عید کل ہے، کل عید ہے. جاؤ وہی کنڈی لگا کے بھائی، یہ کنڈی نہ لگایا تو یا دوبارہ رش لگ جانا. جی کیا؟ اچھا چلو 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 بھیا، چاند رات ہے پھر بھی بچے آ رہے ہیں اکیڈمی، ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی ریکارڈنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نئے ولاگ میں خوش آمدید. اور آج کے ولاگ ہونے والا ہے چاند رات. صبح کا دن نہیں نکلا، ابھی اندھیرا ہے. ہم لوگ اس پنکھے کو لے کے آئے ہیں، اس کا کیپیسٹر خراب ہے، صحیح کرانا ہے. ابھی بندہ نہ بندی کی ذات ہے یہاں پر رائٹ. اور 29واں جو روزے کی سحری ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں. آج ملاقات کریں گے انشاءاللہ کعب والے اسٹوڈنٹ سے. ٹھیک ہے. میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ بہت محنت کرتے ہو تم، اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہتا ہوں کہ میرے پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. شاید پورے پاکستان کے بچے ایسے لگتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نے نہ کیا تو کوئی اور کرے گا نہیں. تو ساتھ رہیں بدلنے والے زمانے کو، لکیروں کو، حالات کو، تقدیروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کے اندر تشریف فرما ہے اور بڑی مشکل سے امام صاحب سے ملاقات کر کے ایک بہت نیک شخصیت ہے ہمارے ساتھ، جنہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ سوالات کے جواب دیں گے اور آنے والی یوتھ کو سمجھائیں گے کہ اعتکاف میں کیوں بیٹھنا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. تو ہم سیدھا ان کے سوالات کی طرف جائیں گے. ان کا چہرہ ہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ یہ پرائیویسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. لوگ اکثر اعتکاف میں بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ تو نہیں بیمار ہوئے؟ تندرست رہے ہیں ابھی تک؟ الحمدللہ. بیمار بندہ وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ آ کے کوئی انتظامیہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جو سحر رفتار آتا ہے یا جو چیزیں آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ اس ارادے سے کہ جی اس کے بعد تو مجھے کھانے کو ملے گا نہیں، تو وہ بے احتیاطی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہونے کا چانس ہوتا ہے. ادروائز اگر وہ اپنی روٹین میں اپنے طریقے سے بیٹھ کے جس مقصد کے لیے وہ مسجد میں آیا ہے اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہے، اگر وہ اس کی طرف دھیان ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیمار تو نہیں ہوگا. وہ اچھا، میرا پہلا سوال ہے، یہ آپ کا پہلا اعتکاف ہے یا؟ الحمدللہ میں کافی عرصے کا اعتکاف میں بیٹھتا ہوں اور شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے. اور اس کا بیٹھنے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں اچھا کہ ماشاءاللہ. یار یہ رمضان شریف کا جو آخری عشرہ آئے تو میں اس میں 10 دن 365 دن میں سے جو 10 دن ہے وہ اپنی زندگی کے وہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کی طرف رہوں. کیونکہ زندگی کے جتنے بھی بکھیڑے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو بندہ سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں نے جو زندگی گزار کے جانی ہے 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال کی، اس کے لیے آگے میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. جو ڈپریشن میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ اس بات کو فوکس کریں کہ دیکھیں ڈپریشن کا سلوشن بھی یہی ہے کہ 10 دن کم سے کم آپ جو ہے اپنی زندگی کے نکالیں 12 مہینوں میں سے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا اللہ کا رابطہ ہو سکے. اچھا، پہلا سوال میرا یہ آپ سے کہ یہ بڑی افواہ چلی ہوئی ہے ہر طرف نوجوان نسل میں کہ اعتکاف جب بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو ڈر اور خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں، انہیں لگتا ہے کوئی بھوت آ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، اور وہ جی بھاگ جاتے ہیں گھر کی طرف. نوجوان نسل بڑی ڈرتی ہے اس بات سے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو دور چل رہا ہے وہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور اس میں ہر بندے نے اپنی ایک سوچ کے مطابق مذہب کو کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی چیز کو نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے، فتنے کا دور آئے گا. صرف 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث مبارکہ. جب آپ مسجد میں اچھے عقائد والی مسجد میں آپ جب آتے ہیں
تو آپ سارے فکروں کو غموں کو چھوڑ کے سارے مصروفیات کو چھوڑ کے آپ آتے ہیں نا تو آپ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ کوئی ڈر لگا آپ کو؟ الحمدللہ مجھے آج تک کبھی بھی جتنا سکون ملتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ میرے 355 دنوں میں مجھے نہیں ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ جس وقت کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر 2-4 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پہ فرشتے آپ کی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اپنے خیالات کو جو ہے وہ جھٹک کے آئیں آپ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ سے ڈریں گے, مخلوقات آپ سے ڈریں گی, آپ نہیں ڈریں گے. ماشاء اللہ. اچھا دوسرا سوال میرا آپ سے ہے, بالکل آسان سا, کہ اعتکاف کچھ گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں لوگ 30 دن کا بیٹھ جاتے ہیں, 25 دن کا, پہلے روزے ہی بیٹھ جاتے ہیں, 25 دن کے بیٹھ جاتے ہیں. ویسے تو 10 دن کا, 7 دن کا, 3 دن کا, اس طرح کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تعداد میں. تو اعتکاف کے بغیر جو زندگی آپ کی ہے 11 ماہ اور 20 دن کی, اور ان کے اس کے علاوہ یہ 10 دن کی, کتنا فرق محسوس کرتے ہیں آپ ان 10 دن کو 11 ماہ اور 20 دنوں کے ساتھ؟ اس میں ایک چیز ہے کہ جو ایک مہینے کے لیے بیٹھتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ رات کو تلاش کرنے کے لیے. 10 دن کا اعتکاف بھی کیا انہوں نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ راتوں کو تلاش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پھر جس وقت آپ کا زندگی کے جو 355 دن ہیں, یہاں پہ ہر بندے کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے کیا سیکھ کے جاتا ہے, وہ یہاں سے کیا لرن کر کے گیا ہے. آیا اس نے یہ 10 دن جو ہیں وہ شغل میلے میں گزار دیے ہیں, یا اپنی سوچوں میں, یا اپنے موبائلوں کے ساتھ گزار دیے ہیں, یا اس نے اس مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے وہ یہاں پہ بیٹھا تھا, جس نیت سے وہ بیٹھا تھا, اس مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا. اور اعتکاف کا جو صحیح مصرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک چینج آئے, اور اس کے لیے ایک اسپیشل ایک پروگرام ہو سکتا ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ آئیں میرے پاس, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, تو اس سے آپ کو ایک بہت اچھا خوبصورت ایک پیغام ملے گا. یہاں پہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں ماشاءاللہ جو ینگرز کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور جو یوتھ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, کہ کوئی ایک بندہ وہ آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے, دوسرا بندہ کوئی اور مسئلہ بتاتا ہے. اس سے یوتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بھی یہ کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلیں, وہ کہتا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں, تو مشکل ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود قرآن اور حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کا عمل پیش کرتے ہیں. باقی جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی اسٹڈیز کو, اپنی اپنی جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, جو پڑھا ہوتا ہے, ان کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں زندگی کا جو اصل لرننگ کا جو چیزیں ہیں وہ صرف قرآن اور حدیث مبارکہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر آپ پکڑیں گے تو بھٹک جائیں گے. اچھا تیسرا سوال ہے, اس کے بعد ہم آخری سوال کر جائیں گے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص جو سے اعتکاف کے لیے آتا ہے یہاں پر, اور اس کے ساتھ والے جو شخص ہیں وہ اسے اگر تعاون نہ کریں اور اس کی بات کو نہ سمجھیں, جیسے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا, تو اعتکاف کے دوران یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا اسے خود کو سیکھنی پڑتی ہیں؟ یہ مختلف مسجدوں کا مختلف ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ مسجدیں ہیں جو مطلب اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ خیمہ لگا لیں, چادریں باندھ لیں, اور اس میں جو مرضی کریں, سو جائیں, آپ موبائل دیکھتے رہیں, آپ فلمیں دیکھتے رہیں. لیکن کچھ مساجد جو اہل سنت والجماعت کی ہیں ان میں تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے, تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو میرا انٹرویو جو کر رہے ہیں یہ صاحب, اس میں ہمارے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپنے گفتگو کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا. تعلیم و تربیت کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں سونے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل مرتب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے نئے بچے آتے ہیں وہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو وہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں یا فکر لے کے جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پر ایک اسکول کی طرح ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے جب مرضی سوتا رہے, یہاں سونے کا مقررہ وقت ہوتا ہے سب چیز. آخری سوال ہے میرا آپ سے, بڑا مشکل سوال ہے یہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح باقی سوالات ہیں آپ اچھے سوال جواب دیں گے. جو جتنی نوجوان نسل ہے دین کا علم نہ تو سیکھنا چاہتی ہے, نہ سمجھنا چاہتی ہے, اور نہ ہی وہ کتاب پڑھنا چاہتی ہے, وہ کیا کرے؟ وہ کنفیوز ہے. ہری پگڑی, سفید پگڑی, کالی پگڑی میں بہت کنفیوز ہے. ان میں بھی شامل ہوں جو انٹرویو لینے والا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں, کیا کریں؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کسی چیز کے پیچھے مت جائیں.
ज़िंदगी में मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ़ एक बात मैं कहता होता हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा कंसंट्रेट होके कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ लें, कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ें, और अगर हो सके तो मुफ्ती अबुल आला मौदूदी साहब का जो तर्जुमानुल कुरान है उसको पढ़ें। उसके बाद सीरतुन नबी की एक किताब है रहीकुल मखतूम, जिसको दुनिया का पहला सीरतुन नबी का अवार्ड मिला हुआ है, उसको मुतालिया करें और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के तरीक़ों को सीखें। उसमें एक तीसरी किताब अपने पास रखें, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल हई साहब की उसवाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिशन लेके आए वो ना अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया तो उनको स्विट्ज़रलैंड में या कश्मीर वगैरह में नहीं भेजा, उनको उस माशरे में भेजा जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो उस वक़्त की सुपर पावर्स उनको हुकूमत नहीं करना चाहती थी कि ये ऐसी उजड़ और ऐसी जाहिल कौम है और ऐसी ख़तरनाक कौम है कि इसके ऊपर हुक्मरानी नहीं करनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की अपनी ज़िंदगी के किरदार की वजह से उसमें पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया, और पूरी दुनिया में जो है वो एक शख्स ऐसा इनकलाबी जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़िंदगी में वो क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया। सबसे पहले इन दो चीज़ों को पढ़ो, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को डीपली, और उसके बाद जो है अपने सुन्नत तरीके अपनाओ ज़िंदगी में, और उसके बाद जो है फिर आप देखो कि आप लोगों में अपने किरदार को बनाओ। झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, किसी को तकलीफ़ का बाइस नहीं बनना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। इसके लिए एक अलहदा से बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसालें हैं इस दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी टाइम हो तो ये अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको एक वाक़या सुना दूंगा, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात को समझने की ज़रूरत होगी। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, और इनकी आंखों में नमी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर वाक़या सुना दें तो, अगर हो सकता है पॉसिबल टाइम। इसमें एक वाक़या ये हो जाता है कि यहाँ से एक जमात तबलीग जमात जो है वो लोग कहते हैं कि जी ये बिस्तर उठा के चल पड़ते हैं फलाना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिनके बाद नबी कोई नहीं आएगा क़यामत तक, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो बुराइयों से रोकते हो और अच्छाइयों का हुक्म देते हो, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। तो यहाँ से जो तबलीगी जमातें दुनिया में जाती हैं, एक शख्स ने यहाँ से काम शुरू किया था मौलाना इलियास साहब ने, और आज पूरी दुनिया के जंगलों में बियाबानों में अफ्रीका के जंगलों में जमातें जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात अमेरिका गई, और वहाँ पे जाके उन्होंने जब किसी यूनिवर्सिटी में जो है एक लेक्चर दिया उनको, तो वहाँ पे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पूरी दुनिया के मुसलमान लड़के पढ़ते हैं, उसमें लबनान, शाम, मिस्र, उर्दन, मराकश, फ्रांस, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक लड़के ने उसने कहा कि मैं जो है इन्होंने कहा है हमने कभी यहाँ पे आके नमाज नहीं पढ़ी है। तो उसने एक दिन जो है वो अपने लॉन में, यूनिवर्सिटी के लॉन में अजान कही और नमाज़ पढ़नी शुरू की। तो उसने जब एक नमाज़ पढ़ी, दूसरे दिन जो है वहाँ से कुछ अरब स्टूडेंट्स जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये लड़का मुसलमान है, ये नमाज़ पढ़ रहा है, हम अपने इलाके में पढ़ते थे, अब हमने यहाँ पे आके छोड़ दी हुई है तो हम भी पढ़ लेते हैं। जब उन लड़कों ने भी नमाज़ पढ़नी शुरू की तो वहाँ पे उन्होंने जमात करवा ली। जब जमात करवाई तो वहाँ पे जो है कुछ दिनों के बाद वहाँ पे 3-4 जमातें होनी शुरू हो गई। तो आपस में उन्होंने लड़कों ने मशवरा किया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो डीन को मिल के, वाइस चांसलर को मिल के हम कोई एक मखसूस जगह बनवा लें ताकि वहाँ पे एक मस्जिद का माहौल बन जाए। तो वहाँ पे उन्होंने जब मशवरा से उन्होंने वाइस चांसलर को कहा तो उसने कहा कि फ़लाना कमरा खाली है, तुम वहाँ पे मस्जिद बना लो अपनी और अपनी इबादत करो। जब वो मस्जिद बन गई तो उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि जी हम रायविंड आना चाहते हैं। तो यहाँ के उलमा कराम ने उनको कहा कि जहाँ पे तुम मुकीम हो वहीं पे तुम अपना ये काम करो, नमाज नहीं छोड़नी है। जब वो नमाज के लिए जब वो यूनिवर्सिटी से फ़ारग हुए तो उस शहर में उस लड़के की वजह से 80 मसाजिद बन चुकी थी। माशाअल्लाह 80 मसाजिद बन चुकी थी। उसके 4 साल के कोर्स में 80 मसाजिद लोगों ने बनवा चुके हुए थे वहाँ पे। तो ये एक बंदे का अमल था जिसकी वजह से जो है अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वो माशाल्लाह एक इलाके, एक रियासत में 80 मस्जिदें बन गई। तो ये होता है सिर्फ़ एक मुसलमान जो अपने रास्ते से भटक गया हुआ है, जो अपने रास्ते से हट गया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलो।
بس صرف ایک ہی یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو اور اپنے کردار کو ویسا بناؤ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے. جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کام ہے. اور جو لاسٹ بات انہوں نے بولی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی، میں اکثر یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو ایک یونیورسٹی میں تھا، وہاں 600 طالب علم تھے. تو وہاں میں نے سوال پوچھا تھا کہ کتنے طالب علم ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کتنے طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا، تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اس پہ غور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فائنلی ہم نے انٹرویو لے لیا ہے اور بڑی مشکل سے ملا انٹرویو. 6 لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد سب نے انکار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے انٹرویو، ایک شخص تھے وہ بہت قابل تھے اور انہوں نے کہا کہ میں انٹرویو دینا چاہوں گا. جب انہیں ہم نے کنوینس کر دیا تو آج بارش ہو رہی ہے. آج ہے 29واں روزہ اور دیکھنا یہ ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. ویسے تو پاکستانی سارے کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہو جانی چاہیے کیونکہ تھک چکے ہیں یہ لوگ. پتہ نہیں کیوں تھک چکے ہیں، لیکن آج بہت اچھا لگا. آئیو سو آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا ہوگا تو شیئر کیجیے گا. ساتھ رہیں. اللہ حافظ.